آج ہم بات کریں گے سندھ کے پہلے وزیر اعظم اور پہلے مسلمان گورنر سر غلام حسین ہدایت اللہ کے بارے میں۔ اچھا، اس زمانے میں وزیر اعلیٰ کو پریمیئر کہا جاتا تھا، اور ہم صرف تاریخ کی باتیں ہی نہیں کریں گے بلکہ ان کی قبر بھی دیکھیں گے جو کراچی کے ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں سے روزانہ لاکھوں افراد گزرتے ہیں، مگر اس قبر کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ یہ بندر روڈ پر جامع کلاتھ کے بالکل سامنے حضرت سید قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، اور اس کے برابر میں عیدگاہ ہے۔ یہ وہ تاریخی عیدگاہ ہے جہاں پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی نماز عید ادا کی تھی۔ تو چلیں ہم وہیں چلتے ہیں۔ یہ یہاں عیدگاہ میں قائم ایک طرف میرے بائیں طرف مسجد ہے، اور دائیں ہاتھ پر مزار کا یوں سمجھ لیں کہ ایک بس بیک سائڈ لگتا ہے اس طرف، اور یہ سامنے جو دروازہ نظر آ رہا ہے اب ہم اس کے اندر جائیں گے۔ یہ سامنے تو حضرت سید قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا گنبد نظر آ رہا ہے، اور یہ احاطہ اندر سے اس طرح سے ہے۔ یہ جو سیڑھیاں سی نظر آ رہی ہیں نا آپ کو، اس کے اندر تو ایک مذہبی تنظیم سنی تحریک کے رہنماؤں کی قبریں ہیں، اور وہ سامنے جو سفید سی ایک چھوٹا سا کمپاؤنڈ ہے وہاں بتایا گیا ہے کہ ان کی شیخ غلام حسین ہدایت اللہ کی قبر ہے، وہ جو سامنے سفید سا دیوار کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ تو ہم وہاں چلتے ہیں، یا اس کے نیچے سنی تحریک کے رہنماؤں کی قبریں ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا چھوٹا سا، بالکل جو مزار کی یہ جو جالیاں مزار کی جالیاں ہیں، یہ والا ہوتا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں اندر، شاید یہیں پر ہو، کہ مجھے باہر سے تو یہی پتہ چلا ہے۔ اور راستہ کس طرف سے ہوگا اس کا، شاید اس طرف سے ہے۔ یہ بانس لگے ہوئے ہیں، بچنا پڑے گا، ذرا جھک کے چلتے ہیں۔ باقی جو صورتحال ہے نیچے کی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، جھانک کے دیکھتے ہیں۔ ہاں یہی قبر ہے، دیکھیں یہ کتبہ لگا ہوا ہے اور اس پر ان کا نام بھی درج ہے۔ تو ہم اندر بھی چلتے ہیں اس کے، تو دیکھتے ہیں بھی راستہ کس طرح سے۔ اوپر سے جو بانس لگے ہوئے ہیں، شاید کوئی سایہ وغیرہ کرتے ہوں گے، سائے کے لیے ہوں یہ شاید۔ ادھر سے دیکھیں یہ مزار کی جالیاں ہیں، جو سید قطب عالم شاہ بخاری کا مزار ہے ان کی۔ یہاں سے تو راستہ نہیں ہے، تو چلیں گھوم کے چلتے ہیں۔ اوپر سے نظر آیا تھا کہ دوسری طرف سے تو راستہ ہے۔ تو یہ وہ قبریں ہیں جو سنی تحریک کے رہنماؤں کی ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہاں سے چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے بھی ایک راستہ ہے جو سید قطب عالم شاہ بخاری کے مزار کی طرف، وہ لنگر خانے کی طرف جاتا ہے، وہ یہاں سے ایک راستہ نظر آ رہا ہے۔ ہاں یہ ہے چھوٹا سا ایک راستہ۔ یہ قبر ہے بھائی، جو سندھ کے پہلے مسلمان گورنر کی اور پہلے وزیر اعلیٰ کی یہ قبر ہے۔ میں آپ کو چاروں اطراف سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو لوکیشن اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ میری عادت ہے میں لوکیشن بہت وضاحت کے ساتھ دکھاتا ہوں، اس میں کوئی بخل سے کام نہیں لیتا کہ کوئی اور نہ آ جائے۔ بھائی میں تو چاہتا ہی ہوں کہ لوگ آئیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا محفوظ ہوں، تو اسی لیے میں ساری باتیں بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ تو یہ قبر ہے آپ کے سامنے، جو بھی ہے جس حال میں بھی ہے۔ اب میں اس چیز پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ باقی کتبہ میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں، لوہے مزار، کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آیت الکرسی ہے، یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور اچھا، اس میں بھی انہوں نے وضاحت کی کہ پہلے مسلمان گورنر، اور ہجری سال لکھا ہوا ہے۔ سندھ تقریباً 90 سال کے بعد 1 اپریل 1936 کو بمبئی ریزیڈنسی سے الگ ہو کر ایک الگ صوبہ بنا تھا۔ پھر صوبے میں الیکشن ہوئے، اور پھر 27 اپریل 1937 کو 60 رکنی سندھ اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں سر غلام حسین ہدایت اللہ کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہی گر گئی تھی۔ لیکن پھر 1942 میں یہ دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، اور 1947 تک پھر اسی عہدے پر رہے۔ پھر جب پاکستان قائم ہوا تو انہیں جو ہے وہ سندھ کا گورنر بنایا گیا، اور وہ جو حکم نامہ تھا، وہ جو اس حکم نامے میں قائد اعظم گورنر جنرل پاکستان تھے، اور نیچے پھر مینشن تھا کہ جی سر غلام حسین ہدایت اللہ جو ہے وہ سندھ کے گورنر ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ پہلے مسلمان گورنر کا ان کو اعزاز حاصل ہوا۔ اچھا سر، یہ غلام حسین ہدایت اللہ کا بنیادی تعلق جو ہے وہ شکارپور سے تھا، اور انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام اور پھر ڈی جے کالج اور پھر لاء کالج بمبئی سے تعلیم حاصل کی،
اور حیدرآباد میں انہوں نے بطور وکیل پریکٹس کا آغاز کیا، وہیں سے پھر سیاست کا آغاز کیا، وہیں کے بلدیاتی اداروں میں رہے اور پھر بمبئی کونسل کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ اچھا، تحریک پاکستان کے دوران کوئی بہت یہ سرگرم نہیں تھے، لیکن آخری دنوں میں پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت قریب ہو گئے تھے اور جناح صاحب ان پر بہت اعتماد بھی کرتے تھے۔ سر غلام حسین ہدایت اللہ کے بارے میں عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انگریزوں کی گڈ بک میں تھے، اسی لیے انگریزوں نے انہیں بہت سے اعزازات بھی دیے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب مسلم لیگ نے یہ اعزازات واپس کرنے کے لیے ایک مہم چلائی تھی تو انہوں نے وہ اعزازات واپس بھی کیے تھے، اور بہرحال انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے انگریزوں سے جو تعلقات تھے اس کی بنیاد پر صوبے کو اور یہاں کے عوام کو فائدے بھی بہت پہنچائے۔ 4 اکتوبر 1948 کو ان کا انتقال ہوا ہے اور اس وقت بھی یہ گورنر کے عہدے پر فائز تھے۔